بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به صلوات على محمد وآل محمد ما صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تر تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا۔ مزید توفیقات میں اضافے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، الحمدللہ پچھلی نشست میں خطبہ حمام کا بیان مکمل ہو گیا تھا اور الحمدللہ مختصراً آپ کی خدمت میں 110 صفتوں پر ہم نے گفتگو کی اور جو کچھ ہو سکا اتنا آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا۔ آج سے ایک نئے موضوع کا آغاز کیا جا رہا ہے، انتہائی اہم موضوع ہمارے معاشرے کے لحاظ سے اور آج کے دور کے حساب سے انتہائی اہم موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے گناہان کبیرہ، جسے آسان الفاظ میں کہا جاتا ہے بڑے گناہ۔ گناہان کبیرہ دراصل یہ فارسی زبان کی اصطلاح ہے، لیکن اردو زبان میں آسان الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ بڑے گناہ کون کون سے ہیں۔ تو انشاءاللہ اب یہ موضوع چند نشستوں تک برقرار رہے گا، چند نشستوں تک چلتا رہے گا، اور کوشش کی جائے گی انشاءاللہ ہر جمعے میں کم از کم ایک گناہ کے متعلق آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے، اور اس گناہ کے متعلق آیتیں کیا ہیں، روایات، احادیث، واقعات کیا کیا ہیں، وہ آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے۔ مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے، وہ مقصد یہی ہے کہ ان مطالب کو سن کر ہم یہ کوشش کریں کہ کم از کم جن گناہوں کا بیان سن رہے ہیں ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں، ان گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں، کیونکہ گناہوں کا چھوڑ دینا یہ انتہائی اہم ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں اور روشن سی مثال ہے، اور اسی مثال میں میرا سوال بھی ہے، اور مثال کچھ اس طریقے سے ہے کہ فرض کیجئے کہ دو اشخاص ہیں، دو بندے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، ایک بندہ ایسا ہے کہ جو روزانہ کوئی گناہ نہیں کرتا، یعنی وہ کوئی واجب بھی نہیں چھوڑ رہا اور کوئی حرام کام بھی نہیں کر رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ بالفرض ایک یا دو نیکی کو انجام بھی دیتا ہے وہ ساتھ ساتھ میں۔ اور دوسرا بندہ ہے وہ یہ ہے کہ 50-60 نیکیاں بھی کرتا ہے، 8-10 گناہ بھی کرتا ہے۔ کون سا بہتر ہے؟ آسان سی مثال ہے، ایک بندہ کوئی گناہ نہیں کر رہا لیکن 1-2 نیکیاں کر رہا ہے، ایک بندہ یہ ہے کہ نہیں 50-60 نیکیاں کر رہا ہے، 8-10 گناہ بھی کر رہا ہے۔ کون فائدے میں؟ پہلا والا فائدے میں، دوسرا والا فائدے میں نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے جو ہے وہ ہم 10 جو ہے وہ اسے اجر عطا فرمائیں گے، 10 جو ہے وہ اسے گویا گناہ ثواب ملے گا، اور ایک گناہ کے بدلے میں جو ہے وہ ایک ہی جو ہے وہ گناہ لکھا جائے گا۔ تو یہ فائدے میں نہیں رہا دوسرا والا، 8-10 گناہ کیے تو زیادہ سے زیادہ 10 گناہ لکھ دیے گئے، اور ایک طرف جو ہے وہ 50-60 نیکیاں کر رہا ہے تو 50 ملٹیپلائی بائی 10 ہو گیا تو 500 تو ہو گیا کھاتے میں، 500 مائنس جو ہے وہ 10 بھی کر دیں تو 490 کا تو فائدے میں رہا۔ اچھا دیکھیے، پہلا والا ہی جو ہے وہ فائدے میں رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ جیسے ایک مثال ہے، حسد جو ہے وہ نیکیوں کو
اس طریقے سے کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ جو ہے وہ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، جس طریقے سے یہ مثال ہے۔ اسی طریقے سے کئی مثالیں آپ کو مل جائے گی کہ یہ گناہ جو ہے وہ نیکیوں کو آہستہ آہستہ اکاؤنٹ سے ختم کرتے رہتے ہیں، اس کو مٹاتے رہتے ہیں، آہستہ آہستہ نیکیاں انسان کی ختم ہو جاتی ہے ان گناہوں کی وجہ سے۔ جیسے ایک روایت اگر آپ کے ذہنوں میں ہو کہ رسول اللہ نے ایک دن جو ہے وہ اپنے اصحاب سے کہا تھا کہ اگر کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو پروردگار عالم اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ تو ایک شخص جو ہے وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ نے خوبصورت بات کہی ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے ایک درخت جنت میں؟ ہم تو روزانہ کتنی مرتبہ جو ہے وہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ آپ ہماری مثال لے لیجئے تو ہم ہر نماز کے بعد کم از کم تسبیح جناب سیدہ پڑھتے ہیں، اس میں 33 مرتبہ سبحان اللہ ہے، تو ملٹی پلائی 5 کر لے تو 165 مرتبہ تو کم از کم ہر بندہ جو ہے وہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے، تو 165 تو درخت بک ہو گئے جنت میں، روزانہ لگائے جا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ کو جیسے ہی کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو روزانہ کتنی مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں، کوئی اچھا کام دیکھ لیا، کسی کو نیکی کرتے ہوئے دیکھ لیا، کوئی خوبصورت نعمت دیکھ لی، کوئی کھیت باڑی دیکھ لی، کچھ بھی دیکھ لیا، ہم سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، تو ایک درخت لگ گیا۔ رسول اللہ نے کہا درخت تو لگ گیا لیکن خبردار ان درختوں تک آگ کو پہنچنے نہیں دینا، کیونکہ ایک چنگاری جو ہے وہ سارے درختوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد محمد۔ تو ہمارا موضوع جو آج سے شروع ہو رہا ہے وہ ہے گناہان کبیرہ۔ گناہان کبیرہ پر گفتگو ہوگی، روزانہ کم از کم ایک گناہ کو بیان کیا جائے گا، اس کے متعلق آیتیں، احادیث، روایت جو بھی ہوگا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ ان گناہوں سے بچا جائے، اور آپ سے بھی گزارش یہی کروں گا کہ جب آتے ہیں تو ارادہ کر کے آئیں، جو سنیں گے اس پر انشاءاللہ جو ہے وہ عمل کیا جائے گا۔ کم از کم یہ نہ ہو کہ سننے کی حد تک یہ بولتا رہتا ہے، ہم جو ہے وہ سنتے رہیں گے، ایسا نہ ہو، کم از کم جو ہے وہ اس کو عمل کے سانچے میں ڈالا جائے اور کچھ حد تک جو ہے وہ اس پر عمل کیا جائے اور ان گناہوں سے بچا جائے، کیونکہ گناہان کبیرہ سے جو ہے وہ بچنا انتہائی اہم ہے۔ کیونکہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی انسان، کوئی شخص ایسا ہے جو گناہان کبیرہ سے بچ رہا ہے تو پھر اس کے گناہان صغیرہ ہم خود معاف کر دیتے ہیں۔ بڑے گناہ سے بچتے رہو، چھوٹے گناہ ہم تمہارے خود معاف کر دیں گے، اور گویا یہ بڑے گناہوں سے بچنا چھوٹے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، ہم خود معاف کر دیں گے۔ لہذا یہ گناہان کبیرہ سے بچنا انتہائی اہم ہے۔ توفیقات میں مزید اضافے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا دیکھیے، یہ بھی ہے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ میری شفاعت کو جمع کیا گیا ہے گناہان کبیرہ کے لیے، یعنی میری امت کے جو افراد گناہان کبیرہ کرتے ہیں میری شفاعت خاص ہے ان افراد کے لیے، ان افراد کو جو ہے وہ میں بچاؤں گا اور میری شفاعت ان افراد کو بچائے گی۔ تو شفاعت پر تو ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی شفاعت اور اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت ہمیں بچانے والی ہے، لیکن سوال یہ کہ یہ شفاعت ہمیں ملے گی کب؟ صحیح ہے، یہ تو ایک سوال آنا چاہیے انسان کے ذہن میں۔ قیامت کا ایک دن جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے، آپ کو پتہ ہے، تو یہ شفاعت ملنے والی کب ہے؟ امیر المومنین نے جو ہے وہ خود بیان فرمایا تھا۔ امیر المومنین نے کہا کہ ہمارے چاہنے والوں کو چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے عذاب سے خوف زدہ ہو، اور بے شک ہماری شفاعت ان کو بچائے گی، لیکن ہمارے چاہنے والے کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں ہماری شفاعت 3 لاکھ سال بعد پہنچے گی۔ صحیح ہے، تو بیچارے کچھ افراد جہنم میں ہوں گے یا آگ کا عذاب بھگت رہے ہوں گے یا کوئی بھی عذاب انہیں دیا جا رہا ہوگا، لیکن وہ 3 لاکھ سال تک بھگتتے رہیں گے، اس کے بعد مولا کائنات کی شفاعت ملے گی، تب وہاں سے نکلیں گے اور پھر جنت کی طرف آئیں گے۔ تو کامیابی اسی میں ہے انسان کے لیے کہ زندگی میں ہی کوشش کرے کہ ان گناہان کبیرہ سے بچتا رہے۔ آج جو ہے وہ پہلے گناہ پر ہم جو ہے وہ بات کریں گے، اور پہلا گناہ جسے بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے شرک۔ تو آپ سے یہ سوال ہے، بتائیے شرک کسے کہتے ہیں؟ کیا مطلب ہوتا ہے شرک کا؟ بہت سنا ہے ہم نے، شرک جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، قرآن میں اللہ نے کہا ہے یہ ظلم عظیم ہے یہ شرک۔ یہ شرک کہتے کسے؟ اللہ کے سامنے کسی کو کمپیریزن کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو کمپیئر کرنا۔ اچھا، صرف یہی شرک نہیں ہے، ابھی اور چیزیں بھی جو ہے وہ کئی میں بیان کروں گا کہ کیا کیا چیزیں جو ہے وہ شرک میں آ سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ محفوظ کر لیجئے کہ شرک گناہان کبیرہ میں سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ حدیث ہے ہمارے ہاں کہ گناہان کبیرہ کئی ہیں۔ اچھا، پہلے تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کوئی جانتا ہے کہ گناہان کبیرہ کی تعداد کتنی ہے؟ کتنے ہیں گناہان کبیرہ؟ 10 20 30 40 50 کتنے ہیں گناہان کبیرہ؟ ان کی تعداد کیا ہے؟ بڑے گناہ کتنے ہیں اگر کبھی سنا ہو؟ دیکھیے ان کی تعداد کے بارے میں بھی اختلاف ہے، آپ کو کئی روایتیں مل جائے گی۔ ایک روایت میں امیر المومنین کہہ رہے ہیں 7 بڑے گناہ ہیں، ایک روایت میں ایک امام بیان فرما رہے ہیں 21 بڑے گناہ ہیں، ایک میں بیان فرمایا 30 بڑے گناہ ہیں۔ صحیح ہے، اسی طریقے سے ہمارے علماء کے مختلف اقوال ہے، کسی نے بیان فرمایا 40 بڑے گناہ ہیں۔ تو اب یہ سوال ہے کہ ایک امام بیان کر رہے ہیں 7 ہے، ایک بیان کر رہے ہیں 21 ہے، ایک بیان کر رہے ہیں 30 ہے، تو یہ تعداد مختلف کیسے ہو گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے جو امیر المومنین نے 7 بیان کیے
ہو سکتا ہے ان 7 کے درمیان 7 کے اندر اور بھی گناہ شامل ہو. میں ایک مثال دے کر سمجھا دیتا ہوں. جیسے ہی امیر المومنین نے بیان کیے نا بڑے گناہ, مولا سے پوچھا گیا مولا بڑے گناہ کتنے, یہ گناہ کبیرہ کتنے؟ مولا نے کہا 7. کہا مولا کون کون سے؟ امام نے کہا پہلا ہے کفر, دوسرا امام نے ایک فرمایا کہ یتیم کا مال جو ہے وہ کھا جانا, یہ ایک گناہ کبیرہ ہے. اس طریقے سے امام نے 7 بیان کیے. جیسے ہی 7 کا بیان مکمل ہوا, وہ جو پوچھنے والا تھا اس نے فوراً پوچھا, اس نے غور کیا کہ ان 7 میں مولا نے نماز کو چھوڑنا بیان نہیں کیا ہے. فوراً کہا مولا یہ نماز کو چھوڑنا بڑا گناہ ہے یا یتیم کا مال کھانا بڑا گناہ ہے؟ مولا نے یتیم کا مال کھانا بیان کیا, نماز کا چھوڑنا بیان نہیں کیا. کہا مولا بڑا گناہ کون سا ہے؟ امام نے کہا نماز کا چھوڑنا. کہا مولا آپ نے 7 میں تو بیان ہی نہیں کیا نماز کا چھوڑنے کو, اور یتیم کے مال کھانے کو آپ نے بیان کیا ہے, تو بڑا گناہ تو وہ ہونا چاہیے, تو آپ نے نماز کے چھوڑنے کو تو بیان ہی نہیں کیا. امام نے کہا پہلا گناہ کیا بتایا؟ کہا مولا کفر. فرمایا جو شخص نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. صحیح ہے, تارک الصلاۃ کافر کی مانند ہوتا ہے, وہ کفر کی منزل پر چلا جاتا ہے. تو یہ تعداد مختلف کیوں ہیں؟ یقیناً آپ تک بات پہنچ گئی ہوگی کہ ایک گناہ کے اندر کئی گناہ جو ہے وہ موجود ہے, اس وجہ سے یہ تعداد مختلف ہو گئی. ایک روایت میں مولانا 7 بیان کیا, دوسری روایت میں 21, اس لیے کہ ہو سکتا ہے ان 7 کے اندر دوسرے گناہ شامل ہو. تو یہ گناہ کبیرہ کی تعداد ہے. تو اب یہ جتنے گناہ کبیرہ ہے اس میں بھی حدیث ہے کہ ان میں بھی 3 بڑے گناہ ہیں. کون کون سے؟ فرمایا کہ ایک شرک, ایک آق والدین یعنی والدین آق کر دے, والدین کی جو ہے وہ انسان نافرمانی کرے, اور تیسرا ہے جھوٹ. یہ 3 جو ہے وہ سب سے بڑے گناہ ہیں گناہ کبیرہ میں بھی. اس میں سے آج ہم پہلے کو بیان کر رہے ہیں, وہ ہے شرک. اس پر مختصر سی گفتگو ہوگی انشاءاللہ. اگلے جمعے جو ہے وہ پھر اگلے گناہ پر ہماری جو ہے وہ بات شروع ہوگی. ایک دفعہ صلوات پڑھیں پھر مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا, شرک کسے کہتے ہیں؟ یہ بھائی نے بیان کیا کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو کمپیئر کرنا. دیکھیے سب سے پہلے بات تو یہ شرک سمجھیے کہ کتنا بڑا گناہ ہے. اس کی مذمت کے لیے قرآن کی ایک آیت ہی کافی ہے کہ اللہ نے کہا, جو میں نے سرنامہ کلام میں آیت پڑھی سورہ نساء آیت نمبر 48, اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ یہ گناہ معاف نہیں کر سکتا. یعنی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, ہر گناہ کی مغفرت موجود ہے, ہر گناہ کے لیے استغفار ہے, لیکن شرک کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. اچھا, آپ کے ذہنوں میں سوال ہوگا کہ بیچارے جو ہے وہ کافر گھرانے میں جو پیدا ہوئے, بعد میں اگر وہ مسلمان ہو گئے تو کیا ان کے لیے معافی نہیں ہے جو کفر پر تھے پرانی زندگی میں؟ نہیں, یہاں مراد یہ نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ بالفرض اگر انسان شرک کی حالت میں دنیا سے چلا گیا, اور جیسے ہی اب شرک کی حالت میں دنیا سے اس نے پردہ فرمایا, تو اب یہ اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. اب شرک کو وہاں پر معاف نہیں کیا جا سکتا. دوسرے گناہ پھر معاف ہو سکتے ہیں. بالفرض ایک انسان ہے گانا سنتا رہا, اب قیامت میں بالفرض تھوڑا بہت عذاب ملا, برزخ میں عذاب ملا, گناہ معاف ہو گیا. شرک معاف نہیں ہو سکتا. شرک کی جو ہے وہ کوئی مغفرت نہیں ہے. ایک ہی حل ہے کہ دنیا میں ہی انسان توبہ کر لے, دنیا میں ہی انسان توحید پرست بن جائے, اللہ کی توحید کا اقرار کر لے, یہ واحد رستہ ہے. اس کے علاوہ اگر قیامت میں پہنچ گیا, دنیا سے اس حالت میں گیا کہ شرک کی حالت میں تھا, مشرک تھا, اب اس کی معافی نہیں مل سکتی. تو پروردگار عالم نے قرآن میں کہا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کر سکتا. آپ خود غور کیجئے کہ پروردگار عالم کتنا رحیم اور کتنا کریم ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی بندوں کو معاف کر دیتا ہے. صحیح ہے. جیسے ایک مثال دوں میں, کیا گناہ کی معافی کے لیے انسان کو زبان سے استغفار کرنا ضروری ہے؟ آپ سے سوال ہے, کیا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہے گا اور اللہ کو یا اردو زبان میں کہے گا کہ مجھے معاف کر دے تو ہی اللہ معاف کرے گا, یا ایسے بھی معافی ہو سکتی ہے؟ ایسے بھی معافی ہو سکتی ہے. آپ جا کر مناجات اٹھا کر دیکھیں گے, اس میں آپ کو جملے ملیں گے کہ پالنے والے اگر تیرے گناہوں پر شرمندہ ہونا یہ توبہ ہے تو میں گناہوں پر نادم ہوں. فقط شرمندہ انسان ہو جائے تو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے. اتنا بڑا کریم ہے. اسی طریقے سے ایک روایت میں آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ ایک شخص رسول اللہ کے زمانے میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا, اور یہ وہ زمانہ تھا جب شراب کی حرمت کی آیت آ گئی تھی کہ شراب حرام ہے, اور پیغمبر اکرم نے اعلان کر دیا تھا کہ آج سے اب کوئی شراب نہیں پیے گا, اگر کوئی شراب پیے گا تو اس پر حد جاری ہوگی, اس پر کوڑے لگائے جائیں گے, اسے سزا دی جائے گی. تو ایک شخص جو ہے وہ آ رہا تھا اور شراب لے کر آ رہا تھا, اس کے سر پر ایک مٹکا تھا جس میں شراب موجود تھی, وہ لے کر آ رہا ہے. دور سے اس نے دیکھا رسول اللہ آ رہے ہیں. جیسے اس نے رسول اللہ کو دیکھا تو فوراً اس نے پروردگار عالم سے کہا کہ پالنے والے اگر آج تو نے اپنے رسول کے سامنے میری عزت کو رکھ لیا تو آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی شراب کو نہیں پیوں گا. جیسے ہی پیغمبر اکرم کے قریب پہنچا, پیغمبر اکرم نے کہا یہ کیا ہے اس میں؟ کہا یا رسول اللہ, زبان سے نکل گیا سرکہ ہے. پیغمبر اکرم نے کہا نیچے رکھو اس کو. جیسے ہی اس مٹکے کو نیچے رکھا, کہا کھولو اسے. جیسے ہی کھولا تو وہ سرکہ تھا. اب جیسے ہی اس نے دیکھا تو رونے لگا. پیغمبر اکرم نے کہا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ دراصل تھی شراب, لیکن میں نے پروردگار عالم سے دل میں کہا کہ پالنے والے اگر یہ
تو نے اپنے رسول کے سامنے میری عزت رکھ لی، تو آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا۔ پروردگار عالم نے عزت رکھی اور اس کو سرقہ بنا دیا۔ صحیح ہے، تو پروردگار عالم اتنا کریم ہے کہ بہانے سے وہ معاف کر دیا کرتا ہے اور وہ معافی کا موقع دیتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ پروردگار عالم کہتا ہے نہیں، شرک پر نو کمپرومائز، اس پر جو ہے وہ ہم کوئی آپ کے ساتھ کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں۔ اسی حالت میں اگر دنیا سے چلے گئے پھر آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، پھر نہ کوئی شفاعت کام آنے والی ہے، نہ کوئی جو ہے وہ کسی کی سفارش چلے گی، کسی کی سورس لگے گی، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باہوا سے بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آئیے اب شرک کی تعریف پر ایک بتایا گیا کہ پروردگار عالم کے مقابلے میں کسی کو کمپیئر کرنا، صرف یہ شرک نہیں ہے۔ علماء نے شرک کی قسمیں بیان کی ہے، 5 شرک کی قسمیں بنیادی طور پر بیان کی ہے کہ کیا کیا چیزیں شرک ہے۔ ایک ہوتا ہے پروردگار عالم کی ذات میں شریک کرنا، ایک ہوتا ہے صفات میں شریک کرنا، ایک ہوتا ہے افعال میں شریک کرنا، ایک ہوتا ہے اطاعت میں شریک کرنا، ایک ہوتا ہے عبادت میں شریک کرنا۔ یہ 5 طریقے کے شرک ہیں جو علماء نے بیان کیے۔ اب آپ سمجھیے کہ یہ کیسے جو ہے وہ انسان شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک ہے ذات میں شریک کرنا۔ ذات میں شریک کرنا کیسے ہوتا ہے؟ بالفرض ہم مانتے ہیں پروردگار عالم ایک ہے، اگر کوئی کہہ دے نہیں اللہ 2 ہے تو یہ ہو گیا ذات میں شریک، کہ اس نے اللہ کے مقابلے میں ایک اور اللہ کھڑا کر دیا۔ جیسے نصرانی عیسائی وہ صرف پروردگار عالم کو خدا نہیں مانتے، وہ جناب عیسیٰ کی بھی خدائی کے قائل ہیں، وہ جناب مریم کو بھی خدا مانتے ہیں، یا بعض جو عیسائی میں ایسے ہیں جو جناب جبرائیل کو بھی مانتے ہیں، تو یہ مشرک کہلائیں گے، یہ پروردگار عالم کی ذات میں شریک کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم اور کون مشرک ہوتا ہے پروردگار عالم کی ذات میں؟ یہودی، یہ بھی جناب عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے جناب عزیر، اور ان کے پاس بھی وہی اختیارات ہیں، لہذا یہ بھی مشرک شمار ہوتے ہیں۔ یہ یہودی نصرانی یہ بھی مشرک شمار ہوں گے۔ اسی طریقے سے مکہ کے بت پرست انسان جو کفار تھے، جنہوں نے 360 بت بنائے تھے اور یہ کہتے تھے یہ بھی اللہ ہے، تو یہ سارے کے سارے وہ افراد ہیں جو اللہ کی ذات میں شرک کرتے تھے۔ تو یہ ہو گیا سب سے بڑا شرک، یہی ہے کہ اللہ کی ذات میں شرک کرنا، 2 اللہ بنا لینا، 1000 اللہ بنا لینا، 360 اللہ بنا لینا، یہ سارے کے سارے شرک فی الذات کے مصداق ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا شرک ہوتا ہے صفات میں شرک کرنا۔ یہ کوئی سمجھا سکتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے؟ صفات میں شریک کرنا اللہ کے۔ اچھا یہ ہو بھی جاتا ہے، صحیح ہے، اگر کوئی سمجھا سکے اس کو کیا ہوتا ہے صفات میں شریک قرار دینا؟ خدا کی صفات ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اور بولنا کہ خدا جیسا رحیم ہے۔ ہاں جزاک اللہ۔ خدا کی صفتیں کئی ہیں، بالفرض خدا عالم ہے، خدا رازق ہے، خدا قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، اس کی ایک صفت ہے حی یعنی وہ زندہ ہے، صحیح ہے۔ اسی طریقے سے اس کی ایک صفت ہے کہ وہ زندہ کرنے والا ہے، مارنے والا ہے، یہ اس کی ساری کی ساری صفات ہیں۔ اب اگر انسان اس میں کسی کو شریک قرار دے، یعنی شریک قرار دینے سے مراد آپ کے ذہنوں میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ بھئی اہل بیت علیہ السلام بھی تو علم رکھتے ہیں، ان کے پاس بھی تو قدرت ہے، ہم نے تو معجزے دیکھے، وہ ٹھوکر مارتے تو زندہ ہو جاتا ہے اور اگر ارادہ کر لے تو کوئی مر جائے۔ اگر بالفرض ان کے پاس قدرت ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے پوری دنیا میں جو ہے وہ تصرف کر سکتے ہیں، تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ نہیں، یہ شرک نہیں ہوا۔ کیوں؟ ہم ان کی یہ قدرت کو، ہم ان کے علم کو ذاتی نہیں مان رہے۔ اگر ہم یہ ذاتی مانیں گے نا کہ یہ ان کا علم اپنا ہے، یعنی یہ علم ان کا ذاتی ہے، ان کا خود کا اپنا ہے، انہیں کسی نے دیا نہیں، تو یہ ہو جائے گا شرک۔ یہ ہے تصور اللہ کے بارے میں کہ یہ اللہ کی صفت ہے کہ اس کا علم ذاتی ہے، یعنی اسے کوئی سکھانے والا نہیں ہے، اس کا علم اپنا ہے، اسے قدرت کسی نے دی نہیں ہے، اس کی اپنی قدرت ہے، وہ بالفرض جتنی صفتیں استعمال کرتا ہے، اس کی رحیمیت کی صفتیں جتنی صفتیں وہ اس کی اپنی ہے۔ یہ اللہ کے بارے میں اگر میں کہوں اہل بیت علیہ السلام کی رحمانیت کی صفت وہ بہت رحیم ہے، حر جیسے کو معاف کیا، یار ان جیسا کوئی رحیم نہیں، یہ ان کی اپنی صفت ہے، نہیں، یہ شرک ہو جائے گا۔ ہاں اگر ہم یہ کہیں کہ یہ صفتیں اللہ نے ہی انہیں دی ہے اور یہ اللہ کی عطا کردہ صفتیں، پھر یہ شرک نہیں ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے ذہن میں شبہ آ جائے کہ یہ سارے کے سارے معجزات اور سارے کے سارے اہل بیت علیہ السلام کے علم کے واقعات گئے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں پروردگار عالم نے ہی اہل بیت علیہ السلام کو عطا کی، ان کی ذاتی نہیں ہیں یہ چیزیں، ٹھیک ہے، پروردگار عالم کی عطا کرتا ہے۔ یہ ہو گئے 2 چیزیں۔ تو صفات میں شریک کرنے کا کیا مطلب؟ کہ ہم سمجھ لیں کہ یہ صفت کسی کی ذاتی ہے تو اور اللہ نے عطا نہیں کی، تو یہ ہو جائے گا پروردگار عالم کا شریک، کہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا کہ اللہ کے پاس بھی یہی صفت ذاتی ہے، اس کے پاس بھی یہ ذاتی صفت ہے۔ تیسری صفت ہوتی ہے افعال۔ افعال کیا ہوتے ہیں؟ افعال کہتے ہیں کام کو، کام کی جمع ہے۔ اللہ کے کاموں میں کسی کو شریک کرنا، کیا مطلب؟ اللہ کے کون کون سے کام ہیں؟ کون کون سے کام ہیں بھائی بتائیں نا یار، کون کون سے کام ہیں اللہ کے؟ رزق دینا، ماں کے شکم میں جو ہے وہ بچوں کی تصویریں بنانا، پروردگار عالم نے فرشتے معمور کیے۔ اسی طریقے سے موت دینا، حیات دینا، اسی طریقے سے آپ نے کیا بیان فرمایا؟
بارش برسانا، یہ ساری کے سارے پروردگار عالم کی صفتیں. اچھا پھر وہی بات، کیا اہل بیت علیہ السلام نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں، اور اپنی زندگی میں انہوں نے کر کے بھی بتایا ہے. بلکہ زیارت جامعہ کبیرہ کا جملہ ہے کہ جتنا خیر ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے دروازے پر نازل ہوتا ہے، پھر یہاں سے تقسیم ہوتا ہے. صحیح ہے. تو لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ اہل بیت علیہ السلام جو کر رہے ہیں اپنی قدرت سے کر رہے ہیں اور پروردگار عالم نے یہ قدرت اور قوت عطا نہیں کی ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا. لیکن اگر یہ ہم سمجھیں کہ یہ پروردگار عالم نے ہی طاقت عطا کی ہے، جو یہ کرتے ہیں پروردگار عالم کے اذن سے کرتے ہیں، اس کی اجازت سے کرتے ہیں، تو پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں آنے والا اور یہ شرک نہیں کہلائے گا. چوتھا شرک ہے وہ ہے اطاعت میں شرک. یعنی اطاعت ہوتی ہے تو صرف اور صرف پروردگار عالم کی ہوتی ہے. سوال ہے آپ سے، تو پھر یہ جو بیوی کو کہا گیا ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے، یا بچوں کو کہا گیا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کریں، یا ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کریں، خود قرآن نے کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. تو پھر کیا یہ شرک نہیں ہوگا؟ کیوں شرک نہیں ہوگا؟ اطاعت میں شرک کا مطلب تو یہی ہے نا کہ مطلب یہ کہ صرف پروردگار عالم کی اطاعت ہونی چاہیے، کہ میں صرف اس کی اطاعت کرتا ہوں اور کسی کی اطاعت نہیں کرتا ہوں. لیکن میں ساتھ زندگی میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ میں ماں باپ کے حکم بھی مان رہا ہوں، میں بالفرض جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی بھی اطاعت کر رہا ہوں. تو کیا یہ شرک نہیں ہوگا؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہی انہی کی اطاعت کا حکم دیا ہے. صحیح ہے. اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، و اطیعوا الرسول، یہ کہنے والا کون ہے؟ یہ خود اللہ ہے. اللہ نے ہی کہا ہے رسول کی اطاعت کرو، تو رسول کی اطاعت کرنا خود اللہ ہی کی اطاعت کرنا ہے. اسی طریقے سے کہا کہ اولی الامر کی اطاعت کرو، جو اولی الامر ہے، صاحبان امر ہے، ان کی اطاعت کرو. تو اگر اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کی جا رہی ہے، یہ خود اللہ کی اطاعت ہے. اگر بچے جو ہے وہ ماں باپ کی اطاعت کر رہے ہیں، تو چونکہ روایت میں آیا ہے کہ ماں باپ کا جو ہے وہ حکم ماننا چاہیے، ایسی نافرمانی نہ ہونے پائے جن سے ان کو اذیت ہو، تو یہ خود گویا اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت ہے. اسی طریقے سے بیوی شوہر کی اطاعت کر رہی ہے، تو یہ ساری کے ساری اطاعت وہی ہے جو اللہ ہی کی اطاعت کہلائے گی، کیونکہ اللہ ہی نے حکم دیا ہے. صحیح ہے. بلکہ میں ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے روایت بھی رکھوں. رسول اللہ کے دور میں پرانا زمانہ جب لوگ سفر پر جاتے تھے تو یقیناً اپنے گھر والوں کو کچھ نہ کچھ پیغام دے کر جاتے تھے. تو روایت کے جملے کہ ایک شخص جب اپنے گھر سے نکلنے لگا اور سفر پر جانے لگا تو وہ اپنی زوجہ کو خبردار کر کے گیا، کہا کچھ بھی ہو جائے تو میں میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا ہے. اور آپ جانتے ہیں یہ والی اطاعت زوجہ پر واجب ہے. زوجہ اگر شوہر کی اطاعت کے بغیر گھر سے باہر نکل لیے تو حرام ہے. یہ صحیح ہے، یہ فتویٰ بھی ہے. تو اب زوجہ پر لازم ہے کہ شوہر کی اس معاملے میں اطاعت کرے کہ وہ گھر سے باہر قدم نہیں رکھے گی. اب اس کا شوہر یہ کہہ کر چلا گیا. اب وہ پرانا زمانہ، سفر بھی طویل ہوتے تھے، نہ جانے کتنے مہینوں کے. تو اب ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اس کا باپ، اس زوجہ کا باپ جو ہے وہ بیمار ہو گیا اور شدید بیمار ہوا. تو اس نے فوراً رسول اللہ کو پیغام بھیجایا، یا رسول اللہ، میرا شوہر مجھے ایسا حکم دے کر گیا ہے، لیکن کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں گھر سے باہر نکل جاؤں؟ رسول اللہ نے کہا کیونکہ تیرا شوہر کہہ کر گیا لہٰذا میں کچھ حکم نہیں دے رہا ہوں. چاہتے تو رسول اللہ حکم دے سکتے تھے، رسول اللہ کا حکم زیادہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن رسول اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا. کہا تیرے شوہر نے منع کیا ہے اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن اس کے باپ کی موت کی خبر آ گئی. کہا یا رسول اللہ، وہ مر گیا ہے اور آخری دیدار کے لیے بلایا جا رہا ہے. یا رسول اللہ، کیا آپ حکم دیتے ہیں، آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں چلی جاؤں؟ لیکن میرا شوہر تو منع کر کے گیا ہے. رسول اللہ نے کہا تیرا شوہر منع کر کے گیا اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اور ہوا یہ کہ اس کے باپ کو دفن کر دیا گیا. اور جب باپ دفن ہو گیا تو اب آپ سوچئے کہ باپ کا آخری دیدار بھی نہیں کیا. فوراً جبرائیل نازل ہوئے رسول اللہ پر اور کہا یا رسول اللہ، اس خاتون تک پیغام پہنچا دیجئے کہ اللہ نے اس کے بھی تمام گناہوں کو معاف کر دیے اور اس کے باپ کے بھی تمام گناہوں کو معاف کر دیے. کیونکہ جو اس نے اطاعت کی ہے وہ گویا پروردگار عالم کی اطاعت کی. اللہ نے ایسا حکم دیا تھا کہ شوہر کی اطاعت کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ بولیں گے مولانا صاحب یہ تو زوجہ پھنس جائے گی اور ایسے معاملات آ جائیں تو کیا وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکے گی؟ نہیں، یہ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ شوہر کی اگر بالفرض اجازت ہے، وہ دل سے راضی ہے، تو وہ زوجہ جو ہے وہ گھر سے باہر قدم نکال سکتی ہے. یہ دونوں کی آپسی مصالحت پر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو گھبرانے کی بات نہیں ہے بھائی. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر آواز بلند، اللہم صلی علی محمد علی محمد. جزاکم اللہ. صحیح ہے. تو یہ اطاعت میں شرک، یعنی اگر کوئی کہے کہ میں پروردگار عالم کی اطاعت کے بجائے کسی اور کی اطاعت کرتا ہوں اور ان کی اطاعت جو ہے وہ مجھ پر لازم ہے، پروردگار عالم نے حالانکہ اس کا حکم بھی نہ دیا ہو، تو یہ شرک کہلائے گا. صحیح ہے. لیکن اللہ نے جن جن کی اطاعت کا حکم دیا ان کی اطاعت کرنا یہ شرک میں شمار نہیں ہے. آخری شرک کی قسم کیا ہے؟ عبادت میں شرک. یہ کیسے ہوتا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے شرک اصغر، چھوٹا شرک، جسے کہتے ہیں ریاکاری، دکھاوا، خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا. بالفرض مثال، میں یہاں پر نماز پڑھ رہا ہوں اور میں نے دیکھا مسجد میں کوئی بھی نہیں ہے،
میں نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اتنی دیر میں جو ہے وہ آواز آئی مسجد میں، کوئی آ گیا. میں نے کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. آواز بھی آہستہ ہو گئی، صحیح ہے، رفتار کم ہو گئی، مخارج ایک ایک حرف کا برابر نکل رہا ہے اب، ٹھیک ہے، اب ساری چیزیں پراپر ہو گئی. یہ کہا جائے گا اس نے ریاکاری کی ہے، شرک کیا ہے، صحیح ہے، یہ عبادت میں شرک کہلائے گا. اس کی انسان پر توبہ لازم ہے. روایت کے جملے ہیں کہ قیامت کے دن وہ افراد جو ریاکاری کرتے تھے، دکھاوا کرتے تھے، یہ نماز کی میں نے مثال دی ہے بھائی، یہ ہر چیز میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. بالفرض جو ہے وہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے آپ نے کسی کی مدد کر دی، بالفرض کہیں پر ڈونیٹ کرنے کے لیے آپ نے پوچھا بھائی فلاں بندے نے کتنا ڈونیشن دیا ہے، بالفرض اس نے $1000 دیا، ہمارے $5000 لکھو. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے 1000 دیا ہے تو کل پتہ چلے گا ہم نے 5000 دیا ہے، صحیح ہے. یا بالفرض جو ہے وہ مسجد بنائی جا رہی ہے تو فوراً جو ہے وہاں پر ڈونیشن دے دیا گیا کہ ہمارا یہاں پر تختی میں نام لگے گا، اور جو ہے وہ روزانہ آ کر دیکھ رہے ہیں تختی لگی نہیں لگی، اب تک ہمارا نام لکھا گیا نہیں لکھا گیا، یہ سارا دکھا ہوا ہے. یہ ساری کی ساری جو ہے وہ ریاکاری میں جائے گی. اسے کہتے ہیں شرک اصغر، چھوٹا شرک. اس کی توبہ انسان پر لازم ہے. روایت کے جملے ہیں کہ قیامت کے دن جب اعمال نامے دیے جائیں گے اور نیکیوں کا اجر دیا جا رہا ہوگا تو پروردگار عالم ان ریاکاروں سے کہے گا اپنا اجر انہی سے لو جن کی خوشنودی کے لیے تم عمل کرتے تھے، ان سے جا کر لو. اور بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ روایت کا مفہوم ہے بالفرض 99% انسان نے اللہ کے لیے کام کیا، 1% کسی اور کے لیے کام کیا، اللہ یہ 99% اٹھا کر اس کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے، اس کے لیے کرو. ہمیں آپ کی جو ہے وہ عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ کے اس کام کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جو ہے وہ بالفرض 1% بھی اس کے لیے کیا ہے، یہ پورا اسی کو دے دیجیے، ہمیں جو ہے وہ آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا عبادت میں شرک. تو یہ ہے شرک کی 5 قسمیں، اور یہ ہو گیا آج کا پہلا گناہ کبیرہ. انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے جمعے ایک نئے گناہ کبیرہ کو بیان کریں گے. تو دعا یہی ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم ہم سب کو زندگی میں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی بھی طریقے سے ہو. بھائی دیکھیے آج کے زمانے میں شرک ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. میں نے عبادت کی مثال دے دی، ڈونیشن کی مثال دے دی، اور کئی جگہوں پر شرک ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک مثال ہے منقبت کی، صحیح ہے. منقبت میں کئی اشعار ایسے ہوتے ہیں جن میں شرک ہوتا ہے، کئی مثال ایسی ہے، ٹھیک ہے. آپ کو کئی اشعار ایسے مل جائیں گے جن میں صریحاً شرک ہے. ہاں اگر بالفرض جو ہے وہ کوئی اتنا بڑا شاعر ہے جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ شرک کر ہی نہیں سکتا، اس نے کنایتاً استعمال کیا ہوگا، ہاں اس کی کوئی تعویل ہو سکتی ہے تو پھر آپ کر سکتے ہیں. لیکن بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں واقعی لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے وہ اس میں اہل بیت علیہ السلام کے متعلق شرک کہا گیا اور انہیں اللہ کے برابر لا کر کھڑا کر دیا گیا. ایسے اشعار ہیں اور آپ نے یقیناً جو ہے وہ ایسے اشعار سنے ہوں گے. تو پروردگار عالم شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کا خاتمہ توحید پر ہو انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور یہ توحید پر خاتمہ ہونا انتہائی ضروری ہے، صحیح ہے. بلکہ میں آپ کو ایک تاکید کروں گا، اگر ہو سکے دعائے عدیلہ، اگر آپ نے نام سنا ہو، ڈیوائن پلز جو ایپ ہے اس میں دعائے عدیلہ موجود ہے. یہ دعائے عدیلہ کون سی دعا ہے؟ یہ وہ دعا ہے جس میں عقیدے بیان کیے گئے کہ بالفرض اللہ کو ایک ماننا، رسول اللہ کی رسالت کی گواہی ہے، دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام کی عصمت کی گواہی، اور یہ تمام تر چیزیں اس دعا میں موجود ہے. علماء بیان کرتے ہیں انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس دعا کو روٹین میں رکھے، اسے پڑھے، صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دعا وہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ پروردگار عالم کے سپرد یہ انسان عقیدے کر رہا ہے، امانتاً اللہ کے پاس رکھوا رہا ہے، اور اس میں یہ جملہ کہتا ہے کہ پالنے والے یہ عقیدے تیرے پاس امانتاً رکھوا رہا ہوں، جب میری موت آئے تو یہ میرے عقیدے مجھے واپس کر دینا. تو انسان کا خاتمہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہوگا اور توحید پر ہوگا اور صحیح عقیدوں پر ہوگا. تو علماء بیان فرماتے ہیں اگر پوری مہینے نہ پڑھ سکے، مہینے میں ایک مرتبہ بھی نہ پڑھ سکے، تو کم از کم انسان کوشش کرے زندگی میں ایک مرتبہ دعائے عدیلہ کو ضرور پڑھے. اس کا مفہوم یہی ہے اللہ کو امانتاً رکھواتا ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے پاس انسان کوئی چیز جو ہے وہ امانت رکھوائے اور اللہ واپس نہ کرے، ایسا تو ہوگا نہیں. تو یقیناً جو ہے وہ پروردگار عالم وہ امانت واپس کرے گا. اور اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ انسان کا خاتمہ ہو رہا ہے وہ توحید پر ہو رہا ہے اور اس کے صحیح عقائد پر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ بڑا اہم ہے. بڑے بڑے جو ہے نا لوگوں کے قدم اس میں جو ہے وہ لڑکھڑا جاتے ہیں آخری وقت میں. ایک مثال دے رہا ہوں اور بات ختم کر رہا ہوں. آیت اللہ گل پائیگانی، اگر آپ نے نام سنا ہو، بہت بڑا نام، بہت بڑے مرجے گزرے ہمارے. یہ بیان کرتے ہیں ایک شخص کا واقعہ اور کہتے ہیں میرا دوست تھا، میرا جو ہے وہ کلاس فیلو، ہم دونوں ساتھ پڑھا کرتے تھے. کہا کہ لیکن میں مرجے بن گیا اور میری سب تقلید کرتے تھے. کہا جب میں ایک دن ان کے آخری وقت میں ان کے پاس پہنچا، اچھا انہوں نے نام نہیں بتایا کیونکہ ظاہر ہے نام بتانا یہ خود ان کا جو ہے وہ گناہ آشکار کرنا ہوتا ہے، یہ خود ایک حرام ہو جاتا. کہا جب میں ان کے پاس پہنچا اور میں ان کے جیسے ہی قریب گیا آخری ملنے کے لیے، تو انہوں نے فوراً کہا گل پائیگانی ایک بات بتاؤ انصاف سے، کہ پڑھنے میں تم زیادہ تیز تھے یا میں زیادہ تیز تھا؟ انصاف سے بتاؤ. کہا میں یہ مانتا ہوں تم زیادہ تیز تھے، مجھ سے اچھا تم پڑھتے تھے. کہا یہ اللہ نے کیسا انصاف کیا، یہ اللہ نے عدل ہی نہیں کیا یہاں پر کہ تم مرجے بن گئے اور میں کچھ بھی نہیں بن سکا، حالانکہ میں تم سے زیادہ اچھا پڑھنے والا ہوں، تم خود گواہی دے رہے ہو. آیت اللہ گل پائیگانی کہتے اس نے جیسے یہ کہا آخری ہچ کے لیے دنیا سے چلا گیا. کہا جب وہ دنیا سے گیا تو اللہ کے عدل کا انکار کر گیا.
صحیح ہے. تو ایسا ہوتا ہے انسان کے ساتھ کہ آخری وقت میں شیاطین آتے ہیں, ایسی کئی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنے عقیدے کو چھوڑ دیتا ہے. تو اہل بیت علیہ السلام نے تاکید کی, علماء نے بیان فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ دعائے عدیلہ کو پڑھے, کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ اس کو روٹین میں لائے. اور میں کہوں گا زندگی تو بہت بڑی بات ہو گئی, آپ کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھیں. زیادہ بڑی دعا نہیں ہے, اسے پڑھیں. اس کا مفہوم ہی یہی ہے کہ پروردگار عالم کے پاس امانتاً عقائد رکھوا رہے ہیں, پروردگار عالم موت کے وقت جو ہے وہ یہ عقائد ہمیں واپس کر دے گا. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاکم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام. رب الارباب و الہ کل معلوق و خالق کل مخلوق و وارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط. انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم. والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین وحسن المجتبی حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین وعلی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائہ الصالحین وموسیٰ ابن جعفر القاظم من اولاد النبیین وعلی ابن موسیٰ الرضا من اطرت بررت المتقین ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین والحسن ابن علی سید الاوصیاء المنتجبین والخلف القائم المہدی المنتظر الحجہ بعد آبائه على خلقك المعدی النبیک ووارث علم الماضیین من الوصیین الذي ببقائه بقیت الدنیا وبیمنه رزق الورا وبوجوده ثبتت الارض والسماء وبه يملأ الله الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهورا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم افتح لي ابواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع اني اليك من الراغبين واتمم لي انعامك انك خير المنعمين. اللهم اجعل بقية عمري في اداء فرض الجمعات والحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليه وعليهم. صلى على محمد.